اور یہ کلام پاک کے ساتھ نسبت اور تعلق قابل قدر ہے۔ یہ مہینہ کلام پاک کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک نے اس مہینے کا تعارف بھی نزول قرآن سے کروایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور یہ قرآن سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا زیادہ ایمان ہماری زندگی میں مضبوط ہوگا۔ اور یہ قرآن سے تعلق ہی کی علامت ہے کہ 10 دن میں روزانہ 3 پارے کر کے آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اور اس تعلق میں اللہ تعالیٰ روز بروز استحکام اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اتنا زندگی میں ایمان آئے گا۔ اور یہ کتاب تعویذ کے نقش بنانے کے لیے، یا بچیوں کو شادی کے موقع پر جہیز میں دینے کے لیے، یا ماں باپ کے مر جانے پر ایصال ثواب کے لیے ڈبے پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ایک انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے جو فارمولا اور شیڈول چاہیے، نظام العمل چاہیے، اس نظام العمل اور لائف اسٹائل کا نام کلام پاک ہے۔ کلام پاک کی تھیوری ہے، اور انسان کی زندگی ایک پریکٹیکل ہے، اور اس پریکٹیکل کے لیے آئیڈیل اور ماڈل جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مدان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، کان خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی کلام مجید ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ قرآن تھیوری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بن کر پریکٹیکل ہے۔ تو اس لیے مومن کا تعلق قرآن سے رات و دن کا ہے۔ پیدائش سے لے کر زندگی کے ہر لمحے کی رہبری اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے 4 حقوق ہیں۔ آج اس کلام پاک کے پورا ہونے کے موقع پر جو ایک اہم موقع ہے اور مستجاب وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے کلام پاک کے تکمیل پر، آپ ان 4 باتوں کا عزم کر کے جائیں کہ زندگی بھر ہم حقوق قرآن کو تھامے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو جیسا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے لا کر پڑھ کر سنایا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا، اور صحابہ سے ہم تک ایک حبہ برابر تبدیلی کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت ہم تک پہنچی ہے کہ قرآن کس طرح پڑھا جانا چاہیے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ قرآن کو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ۔ نہ پڑھنا آتا ہو تو اپنے امام صاحب سے کہیں استاذ تلاش کرنے کے لیے، یا کسی استاذ کو رکھ کر گھر بلا کر پیسے دے کر ٹیوشن میں پڑھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے امام صاحب سے محلے کی گزارش کیجئے کہ حضرت میرے پاس فجر کے بعد آدھے گھنٹے کا وقت ہے، میں آپ سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کا وقت ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، آپ سے گزارش ہے آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ یا جون سا وقت آپ کا فرصت ہو بتائیں، میں اس میں اپنا وقت جوڑنے کی کوشش کروں گا قرآن پاک سیکھنے کے لیے۔
اور قرآن پاک کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، یہ 3 تختیاں اگر صحیح معنوں میں کوئی پڑھ لے، حالانکہ نورانی قاعدہ 28 تختیوں پر ہے، لیکن 3 تختی اگر کوئی صحیح معنوں میں پڑھ لے، حروف کی ادائیگی سیکھ لے، اور کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، اور کہاں جو ہے کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے، اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، تو پھر قرآن پاک آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے جس کا یہ کلام ہے کہ ہے کوئی کلام پاک کو سیکھنے والا، پڑھنا سیکھنے والا، میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ حتیٰ کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بیٹھی ہوئی بات ہے کہ کلام پاک کے حفظ کرنے کے لیے بلوغ سے پہلے کی عمر، چھوٹی عمر چاہیے حافظ بننے کے لیے، لیکن یہ ایک تجربہ ہے کہ بچپنے کا حفظ پختہ ہوتا ہے، اور عام طور پر بچے بلوغ سے پہلے مدرسوں میں جا کر حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اس سال دارالعلوم دیوبند میں ایک 68 سال 68 60 پر 8 سال کی عمر کے بوڑھے انسان جو 50 پر 8 سال میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں، وہ ایمس میں MBBS MD AUS UK US 3 ملکوں سے ان کی MD کی ڈگری تھی، اور ان کے بعد بھی تقسیم ملک سے پہلے کے عالم دین تھے، تو وہ ڈاکٹر بنے، اور آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہندوستان کا سب سے بڑا، ہمارے ملک کا ٹاپ ہاسپٹل ہے، جہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کا علاج ہوتا ہے، وہاں انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور 58 سال 58 ایئرس قانونی طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن حفظ شروع کیا، اور 2 سال میں حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ کہو۔ ایسے موقع پر سبحان اللہ اسٹیچو کی طرح سے گھور کے ایسے دیکھ لے کر نہیں بیٹھنا، کہاں کیا بولنا برابر بولنا، سمجھ کو سنتے گئے کو تبھی اتنا معلوم ہوگا، پالی گھور لگ کیسے بڑھے گئے۔ تو 50 پر 8 سال میں بڈھے میاں حافظ قرآن ہو گئے، اور 3 پارے عشرے میں وہ قرآن سنا رہے ہیں۔ اس سال بھی سنایا، آج ان کا بھی ختم ہوا۔ صبح میرے پاس فون آیا تھا کہ آج میرا بھی کلام پاک عشرے میں پورا ہو رہا ہے، دعا کے لیے مجھ سے وہ کہہ رہے تھے۔ تو 58 سال میں حفظ شروع کر کے 60 سال میں حافظ قرآن ہو گئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ جب بغیر دیکھے کہ 30 جز کا اتنا موٹا قرآن ہزاروں آیتوں کا جب میرے سینے میں بغیر دیکھے کہ محفوظ ہو جا سکتا ہے، تو میں عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ عالم میں تو کتابیں سامنے رکھی رہتی ہیں، دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پھر دلی میں انہوں نے مدرسہ تلاش کیا، آدھے دن کا مدرسہ، جس میں آدھے دن میں پڑھائی ہو جاتی ہو۔ تو دلی میں جامع مسجد میں ہمارے علاقے کے ہمارے بزرگوں کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ امینیہ، جو 6 بجے سے 12:30 بجے تک روزانہ سال بھر چلتا ہے۔ وہاں داخلہ لیا، اور 60 پر 1، 60 پر 2، 60 پر 3، 60 پر 4، 60 پر 5، 60 پر 6، 60 پر 7، 7 سال کے اندر وہ عالم دین مکمل ہو گئے۔ اور گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے جا کر، جہاں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جو ایشیا کی بر اعظم کی سب سے بڑا علمی مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں انٹرنس ایگزام دیا اور ان کا داخلہ ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ دور حدیث، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، پوری کتابیں انہوں نے پڑھی، اور ایک حدیث کا نامہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ سال بھر روزانہ سبق بغیر دیکھے کہ سنا کر استاذ کے سامنے، پہلے تو حافظ قرآن ہو گئے 2 سال میں، پھر 7 سال میں عالم دین ہو گئے، اور پھر دور حدیث پورا پڑھ لیا گزشتہ سال، اور امتحان دیا دارالعلوم میں، اور اعلیٰ نمبر پر اول پوزیشن پر کامیاب ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کے بھی وہ حافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر! بخاری شریف کتنی عمر میں؟ 60 پر 8 سال کی عمر میں۔ تو اس لیے آپ لوگ تو جوان بچے ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے ابھی جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے تجویز سے، تو وہ سب آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے، یعنی رمضان کے بعد سے نہیں،
ابھی سے کل ہی سے اپنے امام صاحب سے جا کر بیٹھ کر الف با تا نورانی قاعدہ کے تختی شروع کر دیں گے، اور قرآن پڑھنا جو اس کا پہلا حق ہے تجوید کے ساتھ شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور وہ جو خالہ بھی کی پڑھائی ہے آگے کا آئینی تک پیچھے کا کھیر تک رہنے کا الحمدللہ رب العالمین، وہ والا نہیں، بالکل ایک حرف پر 10 نیکی جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر الحمدللہ رب العالمین، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، ہا پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، دال پر 10 نیکی۔ تو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نہیں پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا۔ ہاں ماشاء اللہ، ہمارے گاڑی والے تو ہوشیار ہیں نا، ہمیں آج کل نیگیٹو پوچھتے پازیٹو پوچھتے نہیں، نہیں پڑھتے، نہیں کھاتے، نہیں سوتے، ایسا پوچھے گا تو دیکھنا ہے ذرا ہوشیاری سے، اچھا سن لکھی کی توجہ سے، نہیں کہاں کی ہی کی باری پریزنٹ اور جو ہے وہ میڈ آپشن کے درجے میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ سب قرآن سیکھیں گے۔ ہاں یہ جو تعلق پیدا ہوا ہے عشرے میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سے تعلق اور عشق و محبت اللہ کے کلام سے، اب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم سب انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، سمجھنے والوں سے۔ کس سے؟ سمجھنے والے کون؟ یہاں جو بیٹھے ہیں مفتی اقبال صاحب، مولانا حق نواز صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، یہ علماء کرام جو ہے یہ قرآن سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے جوانی کے 15 سال مدرسے میں کھپا کر دسیوں علوم پر، علم پر مہارت کے بعد قرآن پاک کو جو ہے سمجھ کر تفسیر کرنے کا ملکہ اور صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو ان سے قرآن سمجھنا ہے۔ 3 آدمی بیٹھ کر پینٹ شرٹ پہن لے کر اور ٹیبل چیئر میں بیٹھ لے کر سگریٹ کا کش لگا لے کر ایک جنے آیت پڑھ دل کر، ایک جنے ترجمہ کر دل کر، ایک جنے میری رائے ہے یہ آیت کا ترجمہ ایسا ہے، یہ آیت کا مطلب ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ تو بس گمراہ ہے وہ شخص جو قرآن میں اپنی رائے کا دخل کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ان علماء سے قرآن پڑھو، سمجھو، سمجھنے والے علماء اکرام سے، سمجھنے والے علماء اکرام سے، سب سے نہیں، انجینئر سے نہیں، سمجھنے والے علماء اکرام سے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ جب ابا جان کوئی کتاب لا کے دیتے ہیں کہیں ایگزیبیشن سے جا کر بیٹے کو، تو بیٹے کے اندر خود لا کر دیتے ہی ابا جان تعریف کر کے دے رہے ہیں کہ بیٹے بک جو ہے فیئر سے ایک بہترین کتاب تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تو بیٹے کے اندر بے قراری ہوتی ہے کہ وہ کتاب پہلے میں پڑھ لوں جو ابا جان مجھے بک فیئر سے لا کر دیے ہیں، ہے نا؟ اور پھر پڑھتا ہے تو خود بخود اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کتاب اہم ہے جو ابو جان خرید کر لا کر دیے ہیں، اس میں یہ پوائنٹ ہے، گرین پین سے، لال پین سے مارک کرتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، یہ فوکس پوائنٹس ہے، نوٹ کرتا ہے نا؟ تو پہلے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے سمجھنے والوں سے، پھر تیسرا حق ہے اس کے مطابق زندگی بنانا ہے، چونکہ یہ کتاب ہمارے لیے زندگی کے لیے ہدایت والی کتاب ہے اور نظام العمل ہے زندگی گزارنے کا۔ ایک مومن کی زندگی اللہ کے ہاں جس طرح مطلوب ہے اس طرح کی زندگی اس کتاب کے اندر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر جنت میں پہنچنے تک سارے مراحل اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب کامل و مکمل اور اکمل کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی حبہ برابر کمی نہیں۔ تو اب کتاب کی تجارت اس میں ہے، معاشرت اس میں ہے، اخلاق اس میں ہے، عبادات اس میں ہے، عقائد اس میں ہے، رات و دن اس میں ہے، اتار چڑھاؤ اس میں ہے، تجارت ملازمت اس میں ہے، گھر باہر اس میں اندر ہے، جوانی بڑھاپا اس میں ہے، ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن سمجھنے والوں سے قرآن سمجھ کر قرآن کے مطابق زندگی بنانا، یہ تیسرا حق ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن کی دعوت کو، خود کی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر پوری انسانیت تک پہنچانا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا،
تو اس دین کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کی ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر ساری دنیا کی انسانیت تک اس دین کی دعوت کو لے جانے کی ذمہ داری یہ قرآن کا چوتھا حق ہے. پہلا حق تجوید کے ساتھ پڑھنا جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور دوسرا حق اس کو سمجھنا، سمجھنے والے علماء، سمجھانے والے علماء اکرام سے، اور تیسرا حق قرآن کے مطابق زندگی بنانا، اور چوتھا حق اس کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں چلنا پھرنا، اپنی جان اپنی مال کی قربانی کے ساتھ اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بناتے ہوئے. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے بہت مبارکبادی ہے سنانے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی. اور لیکن اس کا مطلب مفتی صاحب بھی کچھ بتائیں گے. تو آج قرآن پورا ہوا کا مطلب تراویح پوری نہیں ہوئی ہے. تراویح تو برابر چاند سے لے کر چاند تک ہے. تو کل بھی تراویح ہے، اور کل کی تراویح میں اور آج کی تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی 20 رکعت، کل بھی 20 رکعت. سمجھ میں آیا؟ اور آج تک بھی شروع سے لے کر پورے اہتمام سے پورا قرآن سننے کے جذبے سے شروع سے آخر تک جیسے رکعت باندھتے تھے، ایسے ہی کل سے لے کر چاند نظر آنے تک 30ویں روزے تک کی تراویح کے لیے بھی ہے. کل سے تماشا، کل سے جو ہے ہوٹل، کل سے جو ہے پکنک، اور کل سے افطار پارٹی، اور کل سے جو ہے یہ نہیں ہے. پھر تو اب تک جو تم پڑھے ہیں وہ سب ناش ہو جائے گا، مذاق ہو جائے گا، اور اس پر پانی پھر جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. لوگ بولتے آ کر بعد نوجوان پوچھتے حضرت کیا حضرت تم لوگ تقریر میں بولتے نا شیطان کو پکڑ کو زنجیر میں جو ہے کس کو سمندر میں پھینک دینا کر کو. آپ کو حضرت ہم نے بہکا تھا. تو شیطان آ کر اپنا طاقت بھی اور ایک اس کا اسسٹنٹ ہے، سال بھر اس کا ساتھ رہتا نفس. وہ نفس کو رمضان کا نیابت بھی دے در چل جاتا. میرا کام بھی دودھ کا در میں پکڑ کو اندر جو ہے سمندر میں ڈال دیتا ہے اللہ، اس لیے تو نہیں تیرا، میرا کام بھی تجھے دے در جاتا، میرے کو دے در چل جاتا. تو اس لیے نفس رمضان میں روزہ رکھ لے کو بھی غیبت کراتا، روزہ رکھ لے کو بھی گانا سنتا، روزہ رکھ لے کو بھی یوٹیوب میں سیکس دیکھتا، روزہ رکھ لے کو بھی جو ہے کیا کرتا، کون کراتا، یہ نفس کراتا اور ڈبل کراتا. تو اس لیے آج بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے فرمایا کہ جس کا رمضان محفوظ گزر گیا، بقیہ 11 مہینے اللہ اس کی محفوظ کر دیتے ہیں. جس طرح رمضان اس طرح سال بھر. تو اس لیے رمضان کو سنبھل کے وصول کر لو، گزار لو. یہ 1 مہینہ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. ابھی رمضان آ رہا تھا، رجب میں دعائیں شروع ہوئی تھی، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب بھی گیا، شعبان بھی گیا، اور رمضان کا پہلا عشرہ بھی رحمت والا. کل غروب تک آخری پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا رحمت والا. آج 10ویں تراویح پڑھ لی، کل 10واں روزہ، کل غروب تک رحمت کا عشرہ ختم. پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. پھر اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ آئے گا، وہ بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. تو اس لیے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے وقت. تو اس لیے کوشش کریں کہ بقیہ رمضان بھی کما حقہ جیسے آج تک گزرا ہے اسی طرح گزرے، اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اس وقت باطل جو ہے 3 طریقے سے نوجوانوں کی جوانی کو چھیننے کے لیے سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر، کیونکہ سب کے ہاتھ میں لاکھ میں ایک ہوگا جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون نہ ہو. اینڈرائڈ فون نہیں کہ تو اسے آج کل کلچر میں بیوقوف اور پاگل بول دیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس طرح کا معاشرہ بن گیا ہے. تو اس سوشل میڈیا کو آلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر 3 شکل سے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے یہود و نصارہ اور کفار و ہنود اور مشرکین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ آئندہ فیوچر یہی گرین نوجوان طبقے کے ہاتھ میں ہے. بڈھے لوگ تو گئے، ان کے بڑوں نے ان کو بنایا، وہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور وہ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں کسی بھی حالت میں. وہ تو پار ہو گئے، لیکن اب نوجوانوں پر آئندہ فیوچر کا مسئلہ ڈیپینڈ ہے. تو اس لیے باطل نے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے، اور 3 طریقے سے. ایک طریقہ تو
گیموں کے ذریعے سے جتنے گیم ہیں فوج ہے سوشل میڈیا میں، یہ سب یہودیوں کی ایجاد ہے، اور ہر گیم کا اینڈ جو ہے وہ سوسائڈ اور جو ہے کیا کہتے ہیں خودکشی اور حرام موت ہے۔ تمام گیموں کا نچوڑ وہی ہے، لہو و لعب ہے، یہ دمڑی کا فائدہ نہیں ہے، اور سب ایجاد اسی لیے کیا گیا ہے گیموں کو کہ ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کر دیا جائے، ان کو مایوسی میں، خوف میں، ہراس میں لے جایا جائے، ان کے اندر سے زندگی جینے کا جو لطف ہے وہ ختم کر دیا جائے، ہے نا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے یہ اینڈرائڈ فون ہمارا نوجوان کھولتا ہے تو ننگی لڑکی اس کا استقبال کرتی ہے، اپنا شرم کا چھپاتی ہے، ران کے اوپر ران ڈال کر، اس کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہے مجھے بیچ رات میں دیکھو، اور جو بلو فلمیں اس کے اندر، زنا اس کے اندر، اور جو جوا اس کے اندر، شراب اس کے اندر، نشہ اس کے اندر، تمام گناہ کو، اور جو ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو جو بہت بڑا سرمایہ ہے اس کو برباد کرنے کے لیے باطل نے آج قسم کھا لیا ہے، اور پورے سوشل میڈیا کو گناہوں سے بھر دیا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا الا ماشاء اللہ جس کو اللہ کی توفیق ہو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ تو بچنا بہت مشکل ہے۔ اور اس سوشل میڈیا نے گناہوں کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا۔ تیسری شکل ہے ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے میرے بندے اور بندیوں کو انگنت بے شمار نعمتیں دی، اور صاف کہتا ہے آیت کے اندر کہ سب سے بڑی نعمت جو میں نے نوجوانوں کو دیا ہے اور جو ہے ایمان انسانوں کو دیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اور ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کے کتابوں کو ماننا، اور اس کے فرشتوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور جو ہے تقدیر کو ماننا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا، قبر کے احوال اور سوال و جواب کو ماننا، اور حشر کے احوال اور حساب کتاب اور ترازو اور پلسرات کو ماننا، اچھوں کا ٹھکانہ جنت کو ماننا، بروں کا ٹھکانہ جہنم کو ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب باطل نے یہ بنیادی چیز جو ایمان ہے اس کے تمام چیزوں کے اندر شک اور جو ہے کرٹیسائز، بحث اور آبجیکشنز اور اعتراضات پیدا کر کے سوشل میڈیا میں بھر دیا ہے، تاکہ اور یہ مسئلہ ایمان کا اتنا نازک ہے، اتنی ہی چیزیں جو میں گنایا ہوں اس میں کسی ایک میں اگر شک پیدا ہو جائے، اگر کسی ایک میں تذبذب پیدا ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان والا ایمان سے باہر کفر میں چلا جاتا ہے۔ شک پیدا ہو جائے تو اللہ پر شک، اللہ کے نبی پر شک، اللہ کے رسولوں پر شک، اللہ کی کتاب پر شک، قیامت کے دن پر شک، فرشتوں پر شک، احوال قبور پر شک، احوال محشر پر شک، جنت دوزخ پر شک، اور بحث کوئی کرے گا تو ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ اور باطل نے سوشل میڈیا میں یہ سارے آبجیکشنز اور شکوک اور شبہات اور کرٹیسائز بھر رکھا ہے۔ اگر نوجوان ہمارا کھولتا ہے تو طرح طرح کے باطل فرقے، شیعیت ہے، قادیانیت ہے، انکار حدیث ہے، اور ایکس مسلم ہے، اور مہدویت ہے، اور اتحاد بین المذاہب، سارے مذہب یکساں ہے، زبردست بھیانک درجے کا فتنہ ہے، اور اسی طرح سے شکیلیت ہے، کتنے فتنے سوشل میڈیا میں بھرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو تم کو موت تک سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کے لیے علماء سے اپنا تعلق پیدا کرو، اللہ والوں سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ قرآن والی زندگی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے، اور قرآن والی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابہ والی زندگی چاہیے، اور اس کے لیے علماء سے تعلق چاہیے، تو پھر انشاءاللہ موت تک ہماری زندگی ایمان والی رہے گی، اور ایمان کے حالت میں خاتمہ ہوگا۔ دعوت کا کام، دینی تعلیم اور اہل اللہ کی صحبت، یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان موت تک محفوظ رہے گا، اور ایمان کے حالت میں ہمارا خاتمہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بھیانک سنگین دور سے، قرب قیامت کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں،
اور اس وقت باطل پورا زور لگا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے خلاف۔ اس لیے تم سب نوجوان ہیں، اور یہ پہلے عشرے میں قرآن کے تعلق سے عشق اور محبت کے درجے میں جو تعلق پیدا ہوا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو اس کو سنبھال کے رکھو، اور علماء سے، دعوت کے کام سے اور اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو انشاءاللہ، تو پھر زندگی میں جینے میں مزہ آئے گا، خوف و ہراس تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور جو ہے اللہ کو جس طرح کی زندگی مطلوب ہے اپنے نوجوان بندے اور بندیوں سے، اس طرح کی زندگی تمہاری گزرے گی۔ تمہارے ہی ایسے پاکیزہ جوانی والے نوجوان بچے اور بچیوں کو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنایا کہ قیامت کے دن 7 طبقے کو جو عرش کے سائے میں جگہ ملے گا، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، جس نے اپنی جوانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملایا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی مرضی اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا، اس کو نوجوان کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس کے لیے علماء سے تعلق، دینی تعلیم سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق، دعوت کے کام سے تعلق انشاءاللہ رکھیں گے تو بد بچا کے موت تک ایمان کی حالت میں چلے جائیں گے، اور جو ہے ایمان کی حالت سے دنیا سے اٹھیں گے۔ جیسے ابھی دیکھو 2-3 دن پہلے ڈاکٹر عظیم بادشاہ صاحب، اللہ اکبر، کیسے قابل رشک ایمان والی موت، اللہ کے راستے کی موت اور رمضان کی موت، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی کی موت ان کو عطا فرمایا۔ حالانکہ وہ تو ڈاکٹر تھے، کوئی اللہ کے جو ہے ظاہری اعتبار سے عالم دین یا مفتی اعظم نہیں تھے، وہ ڈاکٹر تھے، ہم سب جانتے ہیں، سب نے ان کو دیکھا ملا ہے۔ لیکن ولی ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے مرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے، اور غیر عالم، تاجر، ڈاکٹر، ملازم سب اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے نہج پر، علماء کی رہبری میں گزرے، تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ اسے بڑی شان کے ساتھ بلاتے ہیں۔ تموتون کما تحیون، حدیث میں ہے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے تمہاری موت آؤ گی، اور تبعثون کما تموتون، جیسے موت آئے گی ویسے تم کو میں میدان حشر میں اٹھا کر جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ ہم سب کے یہاں قرآن سے اس تعلق کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود گمراہ فرقوں سے ہمارے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرمائے، اور دینی مسائل کو، دینی عقائد کو لے کر بحث سے، اعتراض سے، سوال و جواب سے، کسی بھی طرح کے جو ہے تذبذب سے، شکوک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے مختصر وقت میں بڑی جامع بات آپ کے سامنے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان تو اس وقت کرنا تھا، انشاءاللہ کل سے یہاں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا چاند کے نظر آنے تک، چاند رات تک یہاں اسی جگہ میں آپ لوگوں کے لیے تراویح کا انتظام رہے گا، مختصر تراویح۔ اب تو قرآن پورا آپ لوگوں نے سن لیا ہے، ایسا نہیں آپ حضرات اس کے بعد چھٹی سمجھے، آپ لوگوں کے لیے مختصر تراویح کا انتظام ہوگا۔ علم طرح گیس سے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پوری تراویح ہو جائے گی، تراویح بھی ہو جائے گی اور وقت بھی آپ کا بچت ہو جائے گا۔ لہذا آپ حضرات کل سے بھی یہاں آئیں اور تراویح پابندی سے پڑھیں پورا رمضان، تاکہ جیسے صاحب نے فرمایا کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان تو بند ہو چکا ہے رمضان میں، نفس تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، کہیں ہم کل سے تراویح کی چھٹی نہ کر دیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ تراویح کا انتظام یہاں ہو، انشاءاللہ تراویح کا انتظام رہے گا، چاند رات تک یہاں تراویح کا انتظام رہے گا۔ 27 رات تک، چونکہ عام مسجدوں میں بھی، دوسری مسجدوں میں بھی 27 کے بعد مختصر تراویح ہوتی ہے،
تو 27 رات تک یہاں تراویح کا انتظام ہے۔ اور دوسرے ایک بات کی طرف سب کو توجہ دلانی ہے، اس میں ہمارے نوجوان سارے کے سارے اور ہمارے علماء حضرات بھی ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں جان بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے۔ جان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، صحت کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ فون کے استعمال میں بہت زیادہ ایک تو جس آپ نے فرمایا کہ غلط چیزوں میں استعمال کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے حوالے سے، کہ جو اس موبائل کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس موبائل کا استعمال کرنا ہی ناجائز ہے۔ جو اس موبائل کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس موبائل کا استعمال کرنا ہی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے شریعت کے حساب سے۔ بہرحال ایک تو اس کا صحیح استعمال ہے، اسی طرح استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنی صحت کی حفاظت کی فکر کرنا۔ یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ گاڑیوں میں جاتے ہوئے لوگ اس طرح کان میں لگا کر ایک طرف سے منڈی جھکائے ہوئے، اتنی فرصت کسی لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ تھوڑی دیر رک کر بات کر کے جائیں۔ گاڑی بھی چلاتے رہتے ہیں اور فون پر بھی بات کرتے رہتے ہیں، اس میں سارے مبتلا ہیں۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، اس کی وجہ سے آپ کا بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ حادثے ہوتے ہیں، حادثے میں نقصانات ہوتے ہیں، خود کا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہے، اس میں علماء بھی ہیں۔ تو عام لوگ بھی ہیں اس طرح کے استعمال کرنے والے اور علماء بھی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سکون سے ایک جگہ آپ کو فوری طور پر بات کرنا ہی ہے تو رک جائیں، گاڑی روک لیں کنارے اور بات کریں، پھر اس کے بعد گاڑی چلائیں۔ گاڑی چلاتے چلاتے اس فون کا استعمال یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم دوسروں کی تکلیف کا بھی ذریعہ نہ بنیں اور خود کی حفاظت، خود کی صحت کی بھی حفاظت جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے بھی ہم غافل نہ ہو جائیں۔ اور ایک تیسری بات جو ذکر کرنی تھی، ویسے مفتی صاحب کی بات میں درمیان میں آ گئی، یہ ہمارے سب سے کٹر دشمن یہ یہود ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے اور مشرکین ہیں، یہود پہلے نمبر پر ہیں اور ان کے بعد مشرکین ہیں، کفار مشرکین۔ تو ہمیں یہ اچھا مسلمان ہونا بننا دیکھنا نہیں چاہتے۔ نام کے مسلمان رہیں، ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ مسلمان کام کے نہ بن جائیں۔ اور مسلمان کام کا بن جاتا ہے جب وہ سچا مسلمان بنتا ہے۔ سچا مسلمان، اللہ سے اس کا تعلق ہو، اس کی زندگی میں نمازیں ہوں، اس کی زندگی میں شریعت ہو، اس کی زندگی میں دین ہو، ایسے مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو طرح طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، خاص کر نوجوان مسلمانوں میں سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نشیلی چیزوں کا استعمال کثرت سے ہونے لگا ہے، ڈرگس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی مبتلا نظر آتے ہیں اور بچیوں کے بارے میں بھی شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور شریعت اور دین اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس میں جو چیزیں حلال درجے کی ہیں ان کو ہم اپنائیں اور اس میں جو حرام درجے کی چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود سے، انٹرسٹ سے بچنا چاہیے
رشوت سے بچنا چاہیے، شراب نوشی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح نشیلی چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ خود بھی بچیں اور اپنے سرکل میں جتنے نوجوان ہیں اگر ان کو دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کرنے لگے ہوئے ہیں تو ان کو کسی طرح کوشش کر کے اس سے واپس لائیں اور اچھے اخلاق، ہم اچھے کردار اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اچھا مسلمان بنے، ایک مسلمان پکا سچا مسلمان بنے، دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ میں نے غالباً گزشتہ سال بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہم یہاں اس وطن کے اندر رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم نمونہ بن کر دکھائیں، ان کی زندگی میں اسلام آ جائے، یہ ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہماری زندگی دوسرے دیکھتے ہیں اور اچھی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ضرور وہ اثر لیتے ہیں۔ تو برادران وطن کے درمیان ہم رہتے ہیں تو ہمیں اچھا مسلمان، ہمارے اندر سچائی ہو، ہمارے اندر جھوٹ نہ ہو، ہمارے اندر وعدہ کو پورا کرنا ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، ہمارے اندر دھوکہ دہی نہ ہو، خیانت نہ ہو، امانت داری ہمارے اندر ہو۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر، اور رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام۔ نماز کے بغیر مسلمان نہیں، نام کا مسلمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں۔ تو خاص طور پر نشیلی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی جو اس میں ملوث ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو روکنے کی، ان کو اس سے دور رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ان کو توبہ کرائیں اس سے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ نشیلی چیز کا استعمال ہم نے سنا ہے اور آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، اخبار وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ ایسی مقامات پر زیادہ سے زیادہ پہنچایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ مسلمان اس سے زیادہ متاثر ہوں۔ تو دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اس کا استعمال ہمارے لوگوں میں زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو بہت گندی چیز ہے، ہماری زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری آخرت کی بربادی کا بھی اس میں یہ ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا بت کی پرستش کرنے کو، اس نے انکار کر دیا۔ اس سے کہا گیا زنا کرنے کو، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آخر میں اس کو مجبور کیا گیا شراب پینے پر۔ اب وہ شراب پی لیا، تھوڑی سی شراب پینے کے بعد نشہ میں مبتلا ہوا، نشہ میں مبتلا ہونے کے بعد بدکاری میں مبتلا ہو گیا، بدکاری میں مبتلا ہو کے پھر اس کے بعد پریشان ہو کر، پشیمان ہو کر جس سے زنا کیا اس کو قتل بھی کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد ابھی وہ نشے کی حالت ہی میں ہے، اس سے جب بت پرستی کا حکم دیا گیا، بت کے آگے پوجنے کا حکم دیا گیا تو اس نے بت کی بھی پوجا کر لی۔ تو یہ نشیلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو، اسی طرح شراب جیسے نشیلی چیزوں کو ام الخبائث فرمایا۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ ایک برائی نہیں ہے، یہ کئی برائیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم نوجوانوں کو خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے، ہماری جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سارے نوجوان احباب جو گزشتہ سال بھی اس مجلس میں شریک تھے، ان کو بھی یاد ہے میں نے حماس مجاہدین کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سرخروئی عطا فرمائی، وہ حفاظ ہیں، وہ دیندار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑی کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ دشمن نے طرح طرح کے حربے استعمال کر لیے، طرح طرح کی طاقتیں ان پر جھونک دی۔ یہ اور بات ہے، بہت ساروں کی جانیں گئیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی، بہت ساری عورتیں ہلاک ہوئی، بہت سارے بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی،
اور اسی طرح بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن دشمن اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت نے ایسی غیبی مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان کے ایمان کی پختگی کا نتیجہ ہے، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی وہ اپنے طاقت پر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، ہمارے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور انہوں نے ایسے اخلاق پیش کیے کہ جن قیدیوں کو انہوں نے قید کر کے رکھا تھا، اسرائیل کی عورتوں کو اور اسی طرح اسرائیل کے مردوں کو، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک اور برتاؤ کیا قید کے زمانے میں، وہ پوری دنیا کے اندر کھل کر سامنے آئی۔ اور اخبار میں کئی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کے ان اخلاق کی وجہ سے آج تک سینکڑوں افراد اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، حماس کے ان کے اخلاق کی وجہ سے، بلند کردار کی وجہ سے، وہ بھی نوجوان ہیں۔ تو ہمیں ایسا نوجوان بننا چاہیے۔ اور ہم ہندوستان میں آج جو زندگی گزار رہے ہیں، میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمارے بڑے بہت متفکر ہیں، حالات بہت بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم ایک پکے سچے مسلمان بن کر اس ملک کے اندر زندگی گزاریں۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بار بار 15 اگست کے موقع پر اور اسی طرح 26 جنوری کے موقع پر ہم سنتے رہتے ہیں، ہزاروں علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اس ملک کی آزادی میں سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں اور سینکڑوں نے اپنی جانیں دے کر شہادت کا مقام حاصل کیا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انگریزوں کے تسلط سے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اب کچھ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، فرقہ پرست طاقتیں آئے دن مسلمانوں پر مظالم کھا رہے ہیں، ان کے مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے املاک پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے اوقاف پر ان کی نظر بد لگی ہوئی ہیں، اور اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی سازشیں آئے دن ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلا فریضہ ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ایک پکا سچا مسلمان بنیں، اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے، تدبیر کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے اندر قوت پیدا کریں۔ جوانی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کی فکر کریں۔ فرقہ پرستوں نے ایسی سازشیں رچا رکھی ہیں اور ایسی تدبیریں اور مکر میں لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کے ایسے ٹریننگیں وہ کراتے ہیں اپنے افراد کو، گویا کہ آئندہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے، مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے گویا کہ مقابلے کے لیے وہ اپنے افراد کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری یہ غفلت اچھی نہیں ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے خوب مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق والا بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔